کہ عرب میں ایک ایسا زمانہ آیا، خاص کر مدینہ منورہ میں ایک ایسی حکومت آئی جس حکومت نے اعلان کیا کہ مزار پر جو قبرستان ہے، مزار پر جو بھی تعمیر ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مزار کے اوپر تعمیر اچھی چیز، اس سے منع کیا گیا۔ اب جب ہٹاتے گئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہٹاتے گئے، حکومت کا حکم ہے، یہاں تک کی بات پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے اوپر تو گنبد خضرا بھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ دنیا کی کیا کوئی طاقت ہے جو گنبد خضرا کو بھی ہٹائے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن سوال یہ ہے، قبرستان کے اوپر سے بنا کو ہٹانا، درختوں کا، باقی تعمیرات کو ہٹانا، یہ تو حکم شریعت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گنبد خضرا ہے اس وقت کیا ہوگا؟ عرب علماء جمع ہے، عرب، یہ میں اصل بتا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ بیٹھے ہوں، آپ کو عشق رسول اندر ہوگا، آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور آپ کی تمام امور سے دلچسپی ہوگی، آپ کا دل اتنا واضح ہوگا شریعت کے سلسلے میں، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں تو مروب نہیں ہو سکتے آپ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عرب کا ہی ہو، کوئی مدینہ منورہ ہی کا ہو۔ یاد رکھیں، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر روضہ رسول کے سامنے کوئی شخص غیبت کرتا ہے، کوئی شخص حسد میں مبتلا ہے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، یاد رکھنا وہ محروم ہی محروم ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی شخص اس منڈی میں بیٹھ کر دکانداری کرتے ہوئے اس عشق رسول میں وہ جناب والا گرفتار ہے، اور عشق رسول میں ہمیشہ زندگی گزارتا ہے، اور عشق رسول کی وجہ سے وہ حسد اور جھوٹ اور بغض کو ترک کر دیتا ہے، وہ اس شخص سے حضور کے بہت زیادہ قریب ہے جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مدینہ میں رہنا یہ حضور کی قربت کی علامت نہیں ہے، یا مکہ میں رہنا، بلکہ حضور کے احکام پر چلنے کا نام ہے عشق رسول۔ حضور علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے عشق رسول۔ تو وہاں پر کم و بیش 500 علماء جمع ہو گئے۔ کتنے علماء؟ 500 علماء۔ مجھے اتنا یاد ہے، غالباً ممکن ہے کم بھی ہوں زیادہ ہوں۔ اب ان میں عرب علماء بھی ہیں، ان میں ہندوستان کے علماء ہیں، اس میں پاکستان کے علماء ہیں۔ اب بحث یہ چل رہی ہے کہ مزار سے تعمیریں تو اٹھانا ہے، لیکن مسئلہ ہمیں ان مزار سے تعمیرات کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ گنبد خضرا کا کیا ہے؟ یہ بھی تو قبر مبارک کے اوپر ہی ہے، نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، پوری دنیا منور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اور آپ کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ آپ تو دیکھا ہوگا، جنون گیا ہے، وہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے بار بار۔ اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو بھی ہٹانا ہے؟ اس وقت عرب اور عجم کے علماء خاموش ہیں، کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، سب کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہٹانا ہے، سب کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی تو ہٹا سکتے ہیں، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہے، اوپر گنبد خضرا ہے۔ اس وقت ایک شخص اٹھا ہے، ان کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم، جب عرب عالم نے ان کا درس سنا تھا، اس وقت اس عالم نے جس نے 40 سال بخاری پڑھائی، اس نے علامہ شبیر احمد عثمانی کا درس سنا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے کسی پہلی دفعہ کسی بڑے عالم کو دیکھا ہے دارالعلوم دیوبند میں آ کر۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد فرمایا جو مزار سے تعمیرات کو ہٹانے کا معاملہ ہے وہ ہٹا دیجئے، لیکن گنبد خضرا کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے، اس کو اس کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ گنبد خضرا جو ہے وہ قبر کے اوپر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف رکھتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے، حجرہ ہے، اور حجرے کے اوپر گنبد خضرا ہے، اس کا قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسری بات فرمایا کہ اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا گنبد خضرا کو ہٹانے کے لیے، تم یاد کرو بیت اللہ کا معاملہ، بیت اللہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے طرز پر لانا چاہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ میں بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے طرز تعمیر پر، کہ 2 دروازے بنانا، دروازے کو نیچے لانا، حتیم کو اندر داخل کرنا، مگر صرف میں اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ امت میں انتشار ہوگا، امت شریعت سے بدزن ہوگی، تو جب وہاں بدزنی کی وجہ سے بیت اللہ کو اصل تعمیر پر نہیں لایا گیا، تو گنبد خضرا کے ہٹانے سے کیا دنیا میں انتشار نہیں ہوگا؟
کیا دنیا میں امت میں اختلاف نہیں ہوگا؟ بس یہ بات بتانی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا اس ہندی عالم کو اللہ جزائے خیر دے، کوئی ہے عرب علماء میں سے جو علامہ شبیر عثمانی کو کوئی جواب دے سکے؟ اس نے جو جواب دیا ہے، جو دل کھلا ہے اس کے جواب سے، شاید آج تک میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ اس وقت کے بادشاہ نے یہ بات کہی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان سے ایک شخص کو اٹھایا اور مدینہ منورہ پہنچایا، وہاں زبان سے وہ بات کہلوائی جس سے گنبد خضرا اپنی جگہ آج تک قائم ہے۔